والوں کی طرف سے ہو۔ مسلمانوں، ابھی حالات یہ ہیں ہمارے اندرونی معاشرتی طور پر کہ ان رشتہ داریاں جو کہ یہ جوڑی جاتی ہیں، جس کی بنا پر ایک خاندان دوسرے خاندان سے بہت سارے رشتوں میں منسلک ہوتا ہے، تھوڑے ہی دنوں کے بعد یہ رشتہ داریاں توڑنے موڑنے کی کوشش کی جاتی ہیں۔ اور پہلے کے دور میں ہمارے بڑے حضرات کوشش کرتے تھے کہ ٹوٹنے نہ پائے، گھر کی بڑی بوڑھیاں یہ حتی الامکان کوشش کرتی تھیں کہ رشتہ ٹوٹے نہیں، لیکن آج کے اس دور کے اندر بجائے یہ کہ رشتوں کو جوڑنے کے اور رشتہ دار مل کر اس کو توڑنے کا کام کرتے ہیں۔ یاد رکھو، اگر آج تم تماشا دیکھتے ہو اپنے رشتہ دار کا، تو کل تمہارا بھی تماشا اللہ رب العالمین بنا کر رکھ دے گا۔ من قطعنی قطعہ اللہ، یہ صلہ رحمی رشتہ داری جوڑنا یہ خود رب سے کہتی ہے کہ رب العالمین تو اس کو کاٹ دے جو مجھ کو کاٹے۔ ہمارے معاشرے کے اندر آج کس قدر یہ رشتے کو توڑا جا رہا ہے، اس لیے مسلمانوں قابل غور ہے یہ چیز، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ صاحبہ بالعقوبہ، اور دوسرے گناہوں میں رب العالمین سزا دینے میں اتنی جلدی نہیں کرتا جتنا جلدی دنیا پر ہی جن چیزوں جن اعمال کی بنا پر تو سزا دیتا ہے، ان میں سے ہے البغی و قطیعۃ الرحم، ظلم کرنا اور رشتہ داریاں توڑنا۔ رب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حاضرین مجلس، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اور میری اگر آواز پہنچ رہی ہے پردہ نشین خواتین اسلام، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے ایک طویل عنوان ہے، جہنم میں لے جانے والے اعمال۔ جہنم، جنت رب العالمین کی تیار کردہ یہ دو جگہیں ہیں جو دو قسم کے لوگوں کے لیے رب العالمین نے رکھی ہیں۔ جنت اپنے محبوب بندوں کے لیے ہے، جہنم اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال دو قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو انسان کو سرے سے کافر بناتے ہیں اور پھر اسی عمل پر، ان اعمال پر انسان کا خاتمہ ہو تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہتا ہے۔ اور دوسرے وہ اعمال ہیں جن کے کرنے سے انسان اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا لیکن جہنم میں جاتا ہے۔ رب العالمین بعض اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے
ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ عمل تو اس نے کیا جہنم والا، لیکن رب کو اس کی کوئی ادا پسند آ گئی اور رب کی رحمت جوش میں آئی اور رب العالمین نے اس کو معاف کر دیا، وہ بچ گیا جہنم جانے سے۔ تو دوسرے وہ اعمال ہیں جو انسان کرتا ہے جہنم والے اعمال، لیکن وہ اعمال اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم تک نہیں لے جاتے، یعنی ان کو ملت سے، اسلام سے خارج نہیں کرتے، اور جہنم میں وہ گیا تو ہمیشہ نہیں رہتا۔ جو عمل انسان کو اسلام سے خارج کر کے جہنم میں ہمیشہ رکھتے ہیں، ان میں سب سے پہلا عمل ہے شرک۔ اللہ کے ساتھ کسی بھی قسم کا شرک کرنا، رب ماننے میں، معبود ماننے میں، اللہ کے اسماء و صفات میں کسی بھی طور پر شرک کرے انسان، وہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگر اسی پر مر گیا تو پھر ہمیشہ جہنم میں رہتا ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ جو شرک کرے اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، پھر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا ان ظالموں کا۔ دوسرا عمل کفر، انکار کرنا اللہ کا۔ ایمان جن چیزوں پہ رکھنا ہے ان میں سے کسی کا بھی انکار کرنا یا اس میں شک و شبہ کرنا۔ اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی نازل شدہ کتابوں پر ایمان، انبیاء اور رسل پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان، ان میں سے کسی کا بھی انکار یا ان میں سے کسی پر شک و شبہ، یہ انسان کو اسلام سے خارج کرتا ہے، اور پھر مر گیا تو پھر ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ اس کے رسول کا انکار کیا، وہ اللہ اور رسول کے درمیان میں فرق کرتے ہیں۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن رسولوں کا انکار کرتے ہیں، یا کچھ رسولوں کو مانتے ہیں، کچھ کا انکار کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، بہت سی چیزوں پر ایمان رکھتے لیکن کسی ایک مسئلے میں اٹک جاتے ہیں، تقدیر کا انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، انبیاء رسل پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، تقدیر کے معاملے میں اٹک گئے۔ بعض لوگ اللہ پر ایمان، پورے رسولوں پر ایمان، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار۔ دنیا کے اندر یہود، نصرانی، عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، اور وہ سب اپنے اپنے دور کے انبیاء کا انہوں نے ایمان لائے، لیکن کسی نے کسی کا انکار کیا۔ اس طرح سے کسی جن چیزوں پر ایمان، ان میں سے کسی ایک کا انکار۔ بعض لوگ قرآن کی بعض آیتوں کا انکار کرتے ہیں، بعض لوگ احادیث میں سے بہت سی احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ ایک ثابت شدہ حدیث کا انکار یہ ساری احادیث کے انکار کو لازم ہے۔ صرف یہ کہے کہ میں کسی حدیث کے مفہوم کو نہ سمجھ پانا الگ چیز ہے، لیکن حدیث کا انکار کرنا یہ انسان کو اسلام سے خارج قرار دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، بہت سارے لوگ بہت ساری باتوں کو مانتے۔ آج کے اس دور کے اندر
فرشتوں کے معاملے میں ڈگمگا جاتے ہیں. کہتے ہیں اتنی بڑی ترقی ہو گئی دنیا کے اندر، ذرات کو آلات کیچ کر لے رہے ہیں. اگر فرشتوں کا آنا اور جانا لگا ہے صبح شام، ہمارے ساتھ ہیں، ہماری روح قبض کرنے آتے ہیں، تو دنیا کی اتنی ساری مشینیں کوئی دیکھ نہیں پاتا اس کو کبھی. اس بنا پر کہتے کہ فرشتے کوئی مخلوق نہیں ہے، یہ خام خیالی ہے. تو میرے بھائیو، ان میں سے کسی چیز کا بھی انکار یا شک و شبہ یہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. والذین یؤمنون باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم. ایمان وہ لوگ ایمان والے ہیں جن چیزوں پر ایمان کو کہا گیا ہے ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، کسی کا انکار نہیں کرتے، کسی کے بارے میں شبہ نہیں کرتے. دنیا کی ترقی، آلات کی، ٹیکنالوجی کی ترقی سے ہمارا ایمان نہیں ہے. ہمارا ایمان وہ ہے جو رب العالمین نے عرش سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. یہ نہ ترقیات، یہ محتاج ہیں زمین کے ذرات کی، یہ محتاج ہیں اللہ کی دی ہوئی مخلوق کے آلات کو لے کر ترقی کرتے ہیں. ایک سائنسداں کچھ ترقی کرتا ہے، دوسرا آ کر اس کا رد کر دیتا ہے. 100 سال کی پرانی تحقیق اس زمانے کی تحقیقوں سے رد کر دی جاتی ہیں، لیکن نبی کو جو دین اور دیا گیا ہے، جو اسلام دیا گیا ہے، وہ 1400 سال نہیں، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین رہا ہے. شریعتوں میں کچھ تبدیلی ہوئی ہے لیکن دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. اس لیے مسلمانوں، ہم ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں جو بنیادی ہیں، جو آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اور قیامت تک رہنے والی ہیں. اس لیے کسی بھی ایسی چیز میں شبہ جس کا تعلق ایمان سے ہے، یہ لوگوں کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور اگر وہ اسی پر مر گیا تو پھر ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا. جو اسلام کے ارکان ہیں ان میں سے کسی کا انکار، شبہ، اللہ کی توحید، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، زکوٰۃ، نماز، حج، روزہ، یہ جتنے ارکان اسلام ہیں ان میں سے کسی کا انکار اور اس میں شبہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. آج کے ترقی یافتہ دور میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ حج عمرہ کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ غریبوں کی مدد کریے. اس وقت ضرورت ہے کہ تعلیم پہ پیسہ خرچ کیا جائے. کیا جا کر وہاں پر چکر لگائیں گے کالا بنا ہوا وہ گھر، غلاف پہنے ہوئے اس گھر کا. بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو میرے بھائیو، یہ اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں کے کام آؤ، قوم کو اٹھانے کے لیے، تعلیم کے لیے خرچ کرو، لیکن آج کے اس دور کی غربت اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی غربت آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. آج کون ہم میں سے ایسا انسان ہے جس کے پاس پہننے کے لیے 2-3 جوڑے نہ ہوں؟ کون ایسا ہے جس کے پاس پہننے کے علاوہ پارٹی میں جانے کے لیے کپڑے نہ ہوں؟ وہ زمانہ، وہ دور ایسا رہا کہ صحابہ کے پاس ایک لنگی ہے، نیچے کا ہے تو اوپر نہیں، اوپر کا ہے تو نیچے کے لیے مشکل ہو رہا ہے. اس زمانے میں بھی صحابہ نے حج کیا جب اللہ نے فرض کیا، عمرے کیے، تو یہ کہنا کہ ایک خیر کے کام کو روک کر دوسرے خیر کے کام کی طرف ترغیب دینا، ان کی نیتیں خراب ہیں. اس لیے کہیے کہ اسلام نے خیرات کا بھی حکم دیا ہے، زکوٰۃ کو رکھ کر اپنے سے نیچے طبقے کی دیکھ بھالی کا حکم دیا ہے، لیکن اس کے لیے تفریق کرنا کہ یہ کہنا کہ یہ نہ کرو یہ کر لو، یہ لوگوں کی نیتیں درست نہیں. اس لیے ارکان اسلام میں سے کسی بھی رکن کا اپنے من سے نکال کر حل لوگوں کے سامنے پیش کرنا اور اس کو یہ سمجھنا یہ بہتر ہے، تو میرے بھائیو یہ انکار ہے اور یہ اعمال وہ ہیں جو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں اور پھر ہمیشہ ہمیں جہنم میں لے جانے کا سبب بنتے ہیں. اسی کے اندر یہ چیز بھی لا آتی ہے کہ گویا کہ اسلام کے حکم کو ہم اپنے من سے بدل رہے ہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کے فیصلے کے علاوہ کسی اور کا حکم دے یہ کافر لوگ ہیں.
اس لیے میرے بھائیو، یہ اعمال ہیں جو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں اور ہمیشہ ہمیں جہنم میں رکھنے کا سبب بنتے ہیں۔ نفاق بہت بڑا مسئلہ ہے۔ نفاق یہ کوئی کسی کے اوپر حکم نہیں لگا سکتا، یہ خود ہر انسان اپنا جائزہ لے کہ کہیں اس کے اندر نفاق تو نہیں پنپ رہا ہے، کہیں اعمال کا نفاق یہ ہوتے ہوتے ہمارے عقیدے میں نہ بدل جائے۔ اس لیے نفاق یہ کیا ہے؟ نفاق یہ ہے کہ انسان اسلام کو ظاہر کرے لیکن دل کے اندر کفر کو باقی رکھے، مسلمانوں کی ترقی سے اس کو غم ہو، مسلمانوں کی تنزلی سے وہ خوش ہو، مسلمانوں کے حالات کو اچھا دیکھ کر وہ غم میں مبتلا ہو جائے، اور مسلمانوں کی پست حالی کو دیکھ کر، مسلمانوں پر ہو رہے ظلم و زیادتی کو دیکھ کر وہ خوش ہو۔ یہ نفاق ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقوں کو ٹھکانہ جہنم میں سب سے نیچے رکھا گیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، نفاق بڑی خطرناک بیماری ہے، اور یہ اعمال کے ذریعے سے ہوتے ہوتے ہمارے دلوں میں اور عقیدے میں ناپیوست ہو جائے۔ اس لیے اس کا جائزہ لیتے رہیں۔ یہ انسان کو جہنم میں سب سے نیچے طبقے میں لے جانے والی چیز ہے۔ یہ اعمال ہیں کچھ جو انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں اور ہمیشہ ہمیں جہنم میں رکھتے ہیں، اور کچھ اعمال وہ ہیں جو ہمیشہ ہمیں جہنم میں رکھنے کے سبب نہیں لیکن رب کی ناراضگی دلاتے ہیں اور جہنم میں لے جانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، بہت سارے اعمال ہیں، کس کس کو گنایا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صنفان من اہل النار لم ارہما، نبی فرماتے ہیں اپنے زمانے میں جہنمیوں کی دو قسمیں ہیں جس کو میں نہیں دیکھ رہا ہوں، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں دیکھی گئیں۔ دو قسم کے لوگ جہنم میں جانے والے، آپ فرماتے ہیں رجال قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس، ایک وہ لوگ ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں کوڑے ہیں، گاؤں کے پونجوں کی طرح کوڑے ہیں، وہ لوگوں کو مارتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ان لوگوں کو نہیں دیکھا، یعنی یہ لوگ وہ ہیں جو لوگوں پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، چاہے وہ حکومت کے لوگ ہوں یا عام آدمی ہو، جو اپنے سے نیچے آدمی کو دبائے، اس پر ظلم کرے۔ ایک خاص قسم بیان کی گئی ہے کہ کوڑے اپنے ہاتھوں میں لیے لوگوں کو مارتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے زمانے میں میں ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ لوگ اس طرح کے پیدا ہوں گے جو لوگوں پر ظلم و زیادتی کریں گے۔ فما ونساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت، کہا عورتیں جو کپڑا پہنتے ہوئے بھی ننگی ہیں، ان کے جسموں پر کپڑے ہیں یا تو تنگ ہیں یا اتنے باریک ہیں کہ وہ کپڑا پہننے کے باوجود بے ستر ہیں، حق سے پھرتی ہیں اور لوگوں کو حق سے پھراتی ہیں، شریعت سے اپنے آپ کو دور رکھتی ہیں اور دوسرے لوگوں کو شریعتوں سے دور کرتی ہیں۔ ان کے سروں کی خاص قسم ہے اونٹ کی طرح اٹھا ہوا رہتا ہے۔ لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریح الجنہ، جنت میں داخل نہیں ہوں گی، جنت کی بو نہیں پا پائیں گی، جبکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے محسوس کی جائے گی۔ میرے بھائیو، اس کے اندر بھی انہی لوگوں کا بیان ہے کہ جو ایمان تو ہے ان کے اندر، لیکن ان کے یہ اعمال ان کو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکبر الکبائر عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، یہ وہ بڑے گناہ ہیں جو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ صلہ رحمی، رشتہ داری توڑنا، رشتہ داریاں کاٹنا، یہ ساری چیزیں جہنم کے طرف لے جانے والی ہیں۔ لا يدخل الجنہ قاطع رحم،
جنت میں داخل نہیں ہوگا رشتہ داریوں کو توڑنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داریوں کی اہمیت کو بیان کیا۔ آپ نے فرمایا یہ رشتہ داری رحمان کے عرش سے لٹکی ہے، کہتی ہے من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ رب العالمین جو مجھ کر جوڑ کے رکھے تو اس کو جوڑ، اور جو مجھ کو کاٹے تو اس کو کاٹ دے۔ میرے بھائیوں مسلمانوں، ہندوستانی ماحول کی بنا پر، خاص طور پر سسرالی رشتہ داریاں جب بڑھتی ہیں، ہندوستان کے ماحول کے مطابق لڑکے والے لڑکی والوں کو حقیر نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خاص طور پر جب کوئی باپ اپنے بیٹے کا رشتہ کسی لڑکی کے یہاں کرتا ہے، لڑکی والا تو نہیں کہتا میں اتنا بڑا ہوں، لیکن وہ ذہن میں تصور بنا لیتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں بہت پیسے والا، بہت اثر و رسوخ والا ہے، اس بنا پر اس سے رشتہ کیا، اور جب رشتہ ہو گیا تب معلوم ہوا کہ اتنا نہ پیسے میں اس کے دم ہے اور نہ اثر و رسوخ میں ہے، تب اب وہاں سے نیت کی جو گڑبڑی تھی اس بنا پر لڑکی کو ستانا، رشتہ داریوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، چاہے وہ لڑکے والوں کی طرف سے ہو چاہے وہ لڑکی والوں کی طرف سے ہو۔ مسلمانوں، ابھی حالات یہ ہیں ہمارے اندرونی معاشرتی طور پر کہ ان رشتہ داریاں جو کہ یہ جوڑی جاتی ہیں، جس کی بنا پر ایک خاندان دوسرے خاندان سے بہت سارے رشتوں میں منسلک ہوتا ہے، تھوڑے ہی دنوں کے بعد یہ رشتہ داریاں توڑنے موڑنے کی کوشش کی جاتی ہیں۔ اور پہلے کے دور میں ہمارے بڑے حضرات کوشش کرتے تھے کہ ٹوٹنے نہ پائے، گھر کی بڑی بوڑھیاں یہ حتی الامکان کوشش کرتی تھیں کہ رشتہ ٹوٹے نہیں، لیکن آج کے اس دور کے اندر بجائے یہ کہ رشتوں کو جوڑنے کے اور رشتہ دار مل کر اس کو توڑنے کا کام کرتے ہیں۔ یاد رکھو، اگر آج تم تماشا دیکھتے ہو اپنے رشتہ دار کا تو کل تمہارا بھی تماشا اللہ رب العالمین بنا کر رکھ دے گا۔ من قطعنی قطع اللہ، یہ صلہ رحمی رشتہ داری جوڑنا یہ خود رب سے کہتی ہے کہ رب العالمین تو اس کو کاٹ دے جو مجھ کو کاٹے۔ ہمارے معاشرے کے اندر آج کس قدر یہ رشتے کو توڑا جا رہا ہے، اس لیے مسلمانوں قابل غور ہے یہ چیز، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ صاحبہ بالعقوبہ، اور دوسرے گناہوں میں رب العالمین سزا دینے میں اتنی جلدی نہیں کرتا جتنا جلدی دنیا پر ہی جن چیزوں جن اعمال کی بنا پر تو سزا دیتا ہے ان میں سے ہے البغی و قطیعۃ الرحم، ظلم کرنا اور رشتہ داریاں توڑنا۔ رب العالمین دنیا پر بھی جلدی بدلہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی سزا رہے گی۔ دنیا کے اندر جو بھی دوسروں کے رشتوں کو توڑتے ہیں یا جو بھی اپنے والدین کی نافرمانیاں کرتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کی بے عزتی کرتے ہیں، یہ دنیا میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ آخرت کے عذاب کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی تمہیں عذاب عطا فرمائے گا اور جلدی دے گا، تمہاری موت سے پہلے تمہیں سزا دے گا دنیا کے ہی اندر۔ اس لیے میرے بھائیوں ان چیزوں پر غور کریے۔ جہنم میں لے جانے والی چیزوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح سمجھ کر رکھے، اگر ذمہ داری کی ادائیگی میں کوتاہی ہوئی، وہ کسی بھی لیول پر ہو، وہ قوم کا رہبر ہو، وہ قوم کا امام ہو، وہ گھر کا ذمہ دار ہو، ما من عبد یسترعیہ اللہ علی رعیہ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ جب بھی کوئی بندہ ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری میں کچھ لوگ آتے ہیں، وہ مر جاتا ہے، مرا اس حال میں کہ اپنے دائرے میں ذمہ داری میں آنے والے لوگوں کے ساتھ اس نے کوتاہی کی ہے، ذمہ داریاں نہیں نبھائی ہیں، وہ مر گیا اس حال میں، اللہ رب العالمین ایسے شخص پر جنت کو حرام قرار دیتا ہے۔
اہل سنہ کے مطابق حرام قرار دینے کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ میں جہنم میں رہے گا. سزا ہے اس کی یہ کہ وہ جہنم میں جائے گا. اگر پہنچا رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اس کی جب سزا ہوگی، اس کے جو ایسے بھی نظم میں پڑھا گیا کہ سزا کے بعد جزا عطا فرمائے گا. اس کے دوسرے اور بہت سے نیک اعمال ہیں، لیکن اس نے اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کی. اس لیے ہر شخص جو ذمہ دار ہے، چاہے وہ مسجد کی کمیٹی ہو، مدرسے کا ذمہ دار ہو، محلے کا کسی بھی طور پر ذمہ دار ہو، اس لیے یہ ذمہ داری ہر طرح سے آتی ہے. گھر کے خاندان کا ذمہ دار ہو، وہ ذرا سوچے اگر اس سے کوتاہی ہو رہی ہے ذمہ داری میں، تو پھر یہ عمل کوتاہی کا یہ عمل جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گا. آج کے معاشرے کے اندر رشوت خوری عام ہے. الراشی والمرتشی فی النار. رشوت دینے والا، رشوت لینے والا، دونوں کے دونوں جہنم جائیں گے. اب کہیں کہیں پر مجبوری ہوتی ہے انسان کی. ہماری زمین ہے، سامنے والا قبضہ کر رہا ہے، لکھنے والا یہ تم سے کچھ مانگتا ہے، اگر تم نہیں دیے تمہاری زمین اس کے حق میں دے دے گا، وہ اس کو پیسہ کھلا دے گا. اب آپ مجبور ہیں اپنے حق کو بچانے کے لیے رشوت دے رہے ہیں. آپ کی زمین ہے، اس کو دے دی جائے گی. اگر اس کو رشوت نہیں دی گئی تو اس وقت آپ پھر اس حکم میں نہیں آئیں گے رشوت دینے والے. آپ تو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں. آپ اس کو جو دے، یہ لینے والا ہے رشوت، لیکن آپ اس وقت دینے میں شامل نہیں ہیں. کسی کا حق آپ اپنے حق میں لگوائیں رشوت دے کر، تو وہ لینے والا دینے والا دونوں جہنم کے اندر ہے. میرے بھائیوں، اسی طرح سے قرآن مجید میں رب العالمین نے واضح فرمایا، احل اللہ البیع وحرم الربا. سود کو حرام کیا رب العالمین نے، تجارت کو حلال کیا، فروغ دیا. تو اس طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی زمین پر حلال رزق تلاش کریں، حرام کے راستوں سے بچیں، سود سے بچیں، کیونکہ سود ترقی نہیں کر سکتا. آپ کتنی بھی ترقی کر لو، سود کا انجام آخر میں غلط ہی ہوگا، مٹا دیا جائے گا سب کچھ. مدینہ کے اندر یہودیوں نے بڑے بڑے قلعے بنائے تھے، اور ان کی بڑی جو تجارت تھی، جو ان کا نفع تھا، وہ مدینہ کے کمزور جو انصار تھے ان کو کچھ ادھار دیتے، اور اس ادھار پر سود کا سود لگتا رہتا، اور اس بنا پر وہ اصل ہی ختم نہیں کر پاتے اور اس کے اوپر چڑھتا رہتا. قلعے بنائے ہوئے تھے، بڑے مضبوط تھے، لیکن رب العالمین نے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ مٹا دیتا ہے اس سود کو اور صدقات کو بڑھاتا ہے. آپ دیکھیے کہ ایک طرف یہ مدینہ کے اندر یہودی بڑے بڑے قلعوں کے مالک، دوسری طرف مدینہ میں آنے والے کمزور مسلمان وہاں کے بھی، اور دوسری طرف سے آنے والے کمزور مسلمان جنہوں نے صدقات میں تھوڑا تھوڑا دیا. ان یہودیوں نے ان کا مذاق اڑایا، لیکن رب العالمین نے جب فتح عطا فرمائی ان کے سود کی بنیاد پر بنے ہوئے قلعوں کو، یہ وہ لوگ جن کے بدنوں پر کپڑے نہیں تھے، اللہ نے ان کو مالک بنا دیا ان کے قلعوں کا. اس لیے لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، سود سے بچیں، یہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے. اور بہت سارے اعمال ہیں جو ہمارے سامنے کیے جاتے ہیں، فیصلے کا اللہ رب العالمین نے کسی کو معاملہ سونپا ہے، قاضی بنایا ہے، یا کسی بھی طور پر فیصلے کا اس کے اندر رب العالمین نے اس کو رکھا ہے، وہ فیصلے کرنے میں گڑبڑی کرتا ہے، تو سمجھ لو یہ بھی جہنم میں جاتا. آپ نے فرمایا القضاۃ ثلاثۃ، 3 قسم کے قاضی ہوتے ہیں، اثنان فی النار، 2 جہنم میں جانے والے ہیں، وواحد فی الجنہ، اور ایک جنت میں جائے گا. رجل علم الحق فقضى به فهو فی الجنہ، وہ آدمی جس نے حق کو جانا اور حق کے مطابق فیصلہ کیا وہ جنت میں جائے گا. وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ، ایک آدمی نے جہالت پر، علم نہیں ہے،
بس فیصلے کی طاقت اس کو آ گئی ہے، کسی طریقے سے منصب مل گیا ہے، اس نے جہالت کی بنا پر اس نے کیا فیصلہ کیا لوگوں کا جہنم میں جائے گا۔ اور ایک وہ شخص جس نے جار فی الحکم، جس نے فیصلہ کرنے میں ظلم و زیادتی کی ہے، تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے اللہ نے کسی بھی موقع پر، کسی بھی طور پر اگر فیصلے کے لائق بنایا ہے تو حق فیصلہ کریے، ورنہ جہنم کی طرف لے جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث سنا کر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سئل عن اکثر ما يدخل الناس النار، پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی چیز ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جائے گی؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج، زبان اور شرمگاہ، ان دو چیزوں کی بنیاد پر لوگ سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے، کیونکہ یہ بہت تیز چلتی ہے، ساری خواہشیں اٹھتی ہیں، لذات اٹھتے ہیں، اس لیے آپ نے دو چیزوں کی ضمانت کہی، من یضمن لی ما بین لحیی وما بین رجلی اضمن لہ الجنہ، جو اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دے دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس کو جنت کی ذمہ داری دیتا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، بہت سارے اعمال ہیں، ان میں سے کچھ کا ذکر کیا گیا ہے، رب العالمین جن کا ذکر ہوا ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی جو اعمال ہیں جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، رب العالمین ان کو انجام دینے سے ہمیں بچائے اور وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں۔